نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم دین اسلام کی بنیادی باتوں کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا موضوع ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، کفر کے نقصانات کیا ہیں اور اسلام کے فوائد کیا ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا۔ مثلا عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ زردشتی مذہب کا نام اپنے بانی زردشت کے نام پر ہے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے ناموں کا ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے، یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے، نہ کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی گئی وہ سب مسلم تھے، مسلم ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اسلام کی معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری۔ مذہب اسلام کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اسلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک قاعدے اور قانون کی تابع ہیں۔ چاند اور تارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ برابر بھی جنبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے لیے جو وقت اور رفتار اور راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ پانی اور ہوا، روشنی اور حرارت سب ایک ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات اور حیوانات میں ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اسی کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں اور گھٹتے ہیں، جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ خود انسان کی حالت پر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا تابع ہے۔ جو قاعدہ اس کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی کے مطابق سانس لیتا ہے، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرکت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد و رفت اسی ضابطے کی پابند ہے۔ اس کا دماغ، اس کا معدہ، اس کے پھیپھڑے، اس کے اعصاب اور عضلات، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور ناک، غرض اس کے جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے پر کر رہا ہے جس کو تب بتا دیا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون
جس کی بندش میں بڑے بڑے سیاروں سے لے کر زمین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ تک جکڑا ہوا ہے، ایک بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے، کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اسلام خدا کی اطاعت و فرما برداری ہی کو کہتے ہیں۔ سورج، چاند اور تارے سب مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، ہوا، پانی اور روشنی بھی مسلم ہے، درخت اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں، اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا سب کچھ خدائی قانون ہی کے ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضاء اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے، جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وہ سر بھی پیدائشی مسلم ہے، جس کو وہ زبردستی خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے۔ اس کا وہ دل بھی فطرتاً مسلم ہے، جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور ان کی ہر جنبش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی ہے۔ اب انسان کو ایک دوسرے سے پہلو سے دیکھیے۔ انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے جکڑا ہوا ہے اور ان کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے، دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے، دوسرے طریقے کو پسند نہیں کرتا، زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطہ بناتا ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضابطے کو اختیار کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ اپنے خیال، اپنی رائے اور عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام دوسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا۔ دوسری حیثیت میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنی خالق کو پہچانتا ہے، اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اسی کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ پورا مسلم ہے، اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اب اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسی کا فرما بردار بن گیا جس کی فرما برداری بغیر جانے بوجھے کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے ارادے سے بھی اسی خدا کا مطیع ہے جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔ اب اس کا علم سچا ہے، کیونکہ وہ اس خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے۔ اب اس کی عقل، اس کی رائے درست ہے،
کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچنے سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہی ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ اب اس کی ساری زندگی میں راستے ہی راستے ہے کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی ہے کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ یعنی نائب ہے، ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلم پیدا ہوا اور اپنی زندگی بھر بے جانے بوجھے مسلم ہی رہا، مگر اپنے علم اور عقل کی قوت سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا۔ اپنے علم اور عقل کی قوت سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص کافر ہے۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے۔ ایسے شخص کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے، اس کے گرد و پیش ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے چھپ گئی ہے۔ وہ اس کے خلاف سوچتا ہے، اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کفر ایک جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت کفر ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے۔ وہ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی ہی چند چیزوں کو ملا کر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کر دی۔ ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جس میں بے نظیر انجینئرنگ، ریاضی دانی، کیمیا دانی اور ساری دانائیوں کے کمالات نظر آتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کون سی ہے جس نے کائنات میں یہ سارے کام انجام دیے ہیں۔ سوچئے اور غور کیجئے، ایسے شخص کے لیے صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو علم کا پہلا سرا ہی نہ ملا ہو۔ وہ خواہ کتنا ہی غور و فکر کرے اور کتنی ہی تلاش و تجسس میں سر کپائے، اس کو کسی شعبے میں علم کا سیدھا اور یقینی راستہ نہ ملے گا، کیونکہ اس کو شروع میں بھی جہالت کا اندھیرا نظر آئے گا اور آخر میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کفری ہے۔ تم جانتے ہو کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تابع فرمان ہیں اور ان کی فطرت ہی اسلام یعنی قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ خود انسان کا پورا جسم اور اس کا ہر حصہ اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ خدا نے ان چیزوں پر انسان کو حکومت کرنے کا تھوڑا سا اختیار تو ضرور دیا ہے، مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔
لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی اور محبت اور خوف کے بت بٹھاتا ہے، حالانکہ دل کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں خدا کی بزرگی اور محبت اور خوف ہو۔ وہ اپنے تمام اعضاء سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے اختیار میں ہیں خدا کی مرضی کے خلاف کام لیتا ہے، حالانکہ ہر چیز کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔ بتائیے ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر وقت ہر چیز پر، حتیٰ کہ خود اپنے وجود پر بھی ظلم کرتا رہے۔ کفر صرف ظلم ہی نہیں، بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان کے پاس خود اپنی کیا چیز ہے۔ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ اپنے دل، اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے تمام اعضاء کا وہ خود خالق ہے یا خدا؟ اس کے گرد و پیش جتنی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا خود انسان ہے یا خدا؟ ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مفید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا خدا کا؟ آپ ضرور یہ کہیں گے یہ سب چیزیں خدا کی ہیں، خدا ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا ہی کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہیں۔ جب اصل حقیقت یہ ہے تو اس سے بڑا باغی کون ہوگا جو خدا کے دیے ہوئے دماغ سے خدا ہی کے خلاف سوچے، خدا کے بخشے ہوئے دل میں خدا ہی کے خلاف خیالات رکھے۔ خدا نے جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ پاؤں اور جو دوسری چیزیں اس کو عطا کی ہیں ان کو خدا ہی کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا نمک کھا کر اس سے بے وفائی کرتا ہے تو آپ اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری افسر حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کو خود حکومت ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آپ اسے باغی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے محسن سے دغا کرتا ہے تو آپ اسے احسان فراموش کہتے ہیں۔ لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی، غداری اور احسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ خدا ہی نے تو اس کو فرما روائی کی طاقت دی ہے۔ کوئی احسان کرنے والا دوسرے شخص پر کہاں سے احسان کرتا ہے؟ سب کچھ خدا ہی کا تو بخشا ہوا ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں اور باپ کا ہے، مگر ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی ہے؟ ماں کے سینے میں دودھ کس نے اتارا ہے؟ باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی گوشت پوست کے ایک بیکار لوتھڑے پر خوشی خوشی لٹا دے اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی آزمائش سب کچھ قربان کر دے؟ اب بتائیے کہ جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، اگر اسی کے ساتھ انسان کفر کرے، اسی کو خدا نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ کفر سے انسان خدا کا کچھ بگاڑتا ہے۔ جس بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہم بڑی سے بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس بادشاہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ ہماری زمین اور سورج اور مریخ اور ایسے ہی کروڑوں سیاروں اور اس کے اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس بادشاہ کی دولت ایسی بے پایا ہے کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ جو بادشاہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، بھلا انسان کی کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کو کوئی نقصان ہو؟ اس سے کفر و سرکشی اختیار کر کے انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، البتہ خود اپنی تباہی کا سامان ضرور کرتا ہے۔ کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جائے۔
ایسے شخص کو علم کا سیدھا راستہ کبھی نہ مل سکے گا، کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے وہ کس چیز کو صحیح جان سکتا ہے۔ اس کی عقل ہمیشہ ٹیڑھے راستے پر چلے گی، کیونکہ جو عقل خود اپنے بنانے والے کو پہچاننے میں غلطی کرے وہ اور کسی چیز کو صحیح سمجھ سکتی ہے؟ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ٹھوکر پر ٹھوکریں کھائے گا، اس کے اخلاق خراب ہوں گے، اس کا تمدن خراب ہوگا، اس کی معاشرت خراب ہوگی، اس کی معیشت خراب ہوگی، اس کی حکومت اور سیاست خراب ہوگی۔ وہ دنیا میں بدامنی پھیلائے گا، کشت و خون کرے گا، دوسروں کے حقوق چھینے گا، ظلم و ستم کرے گا، خود اپنی زندگی کو اپنے برے خیالات اور اپنی شرارت اور اپنی بدعمالی سے اپنے لیے تلخ کرے گا۔ پھر جب وہ اس دنیا سے گزر کر آخرت کے عالم میں پہنچے گا تو وہ سب چیزیں جن پر وہ تمام عمر ظلم کرتا رہا تھا اس کے خلاف نالش کریں گی۔ اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، غرض اس کا رونگٹا رونگٹا خدا کی عدالت میں اس کے خلاف استغاثہ پیش کرے گا کہ اس ظالم نے تیرے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت میں ہم سے زبردستی کام لیا۔ وہ زمین جس پر وہ نافرمانی کے ساتھ چلا اور بسا، وہ رزق جس کو اس نے ناجائز طریقوں سے کمایا، اور وہ دولت جو حرام سے آئی اور حرام پر خرچ کی گئی، وہ سب چیزیں جن پر اس نے باغی بن کر غاصبانہ تصرف کیا، وہ سب آلات و اسباب جن سے اس نے اس بغاوت میں کام لیا، اس کے مقابلے میں فریادی بن کر آئیں گے، اور خدا جو حقیقی منصف ہے ان مظلوموں کی داد رسی میں اس باغی کو ذلت کی سزا دے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ اختیار کرنے میں کیا فائدہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی نشست میں بتایا گیا کہ اس جہان میں ہر طرف خدا کی خدائی کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں۔ کائنات کا یہ عظیم الشان کارخانہ جو ایک مکمل نظام اور ایک اٹل قانون کے تحت چل رہا ہے، خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا ایک زبردست فرما روا ہے، جس کی حکومت سے کوئی چیز سرتابی نہیں کر سکتی۔ تمام کائنات کی طرح خود انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ اسی کی اطاعت کرے، چنانچہ بے سمجھے وہ رات دن اس کی اطاعت کر ہی رہا ہے، کیونکہ اس کے قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت، سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخشی ہے۔ بس اسی آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے، اس کے علم کا امتحان ہے، اس کی عقل کا امتحان ہے، اس کی تمیز کا امتحان ہے، اور اس بات کا امتحان ہے کہ اسے جو آزادی عطا کی گئی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اور اس امتحان میں کوئی ایک طریقہ اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ مجبور کرنے سے امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امتحانات میں سوالات کا پرچہ دینے کے بعد اگر آپ کو ایک خاص جواب دینے پر مجبور کر دیا جائے تو ایسے امتحان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کی اصل قابلیت تو اسی وقت کھلے گی جب آپ کو ہر قسم کا جواب دینے کا اختیار حاصل ہو۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو کامیاب ہو گئے اور آئندہ ترقیوں کے دروازے بھی آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور اگر غلط جواب دیا تو ناکام ہو گئے اور اپنی ناقابلیت سے خود ہی اپنی ترقی کا راستہ روک لو گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جو طریقہ چاہے اختیار کرے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے
جو خود اپنی اور کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کی ذات و صفات کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے، اور اختیار کی جو آزادی اسے دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی اور سرکشی کا اختیار کرتا ہے، یہ شخص علم اور عقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ ہر حیثیت سے ادنا درجے کا آدمی ہے، لہذا اس کا وہی انجام ہونا چاہیے جو آپ نے پچھلی نشست میں سن لیا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے علم اور عقل سے صحیح کام لے کر خدا کو جانا اور مانا، حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے نیک و بد کی تمیز میں بھی غلطی نہ کی اور اپنے آزاد انتخاب سے نیکی ہی کو پسند کیا، حالانکہ وہ بدی کی طرف بھی مائل ہونے کا اختیار رکھتا تھا۔ اس نے اپنی فطرت کو سمجھا، اپنے خدا کو پہچانا اور نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی فرما برداری ہی اختیار کی۔ اس شخص کو امتحان میں اسی وجہ سے تو کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے اپنی عقل سے ٹھیک کام لیا، آنکھوں سے ٹھیک دیکھا، کانوں سے ٹھیک سنا، دماغ سے ٹھیک رائے قائم کی اور دل سے ایسی بات کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا جو ٹھیک تھی۔ اس نے حق کو پہچان کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے، اور حق کے آگے سر جھکا کر یہ بھی دکھا دیا کہ وہ حق پرست ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ صفات موجود ہوں اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہی چاہیے۔ وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا۔ اس لیے جو شخص ذات خداوندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے، وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے، اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ اب وہ فلسفیانہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہوگا۔ وہ سائنس کے ذریعے سے قدرت کے قوانین کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالے گا، خدا نے جو قوتیں دنیا میں اور خود انسانوں کے وجود میں پیدا کی ہیں ان سب کو وہ ایکسپلور کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر معلوم کرے گا۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہتر طریقے دریافت کرے گا، مگر خدا شناسی ہر موقع پر اس کو سائنس کا غلط استعمال کرنے سے روکے گی۔ وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑے گا کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، میں نے فطرت پر فتح پالی ہے، میں اپنے نفع کے لیے سائنس سے مدد لوں گا، دنیا کو زیر و زبر کر دوں گا، لوٹ مار اور کشت و خون کر کے اپنی طاقت کا سکہ سارے جہاں میں بٹھا دوں گا۔ یہ ایک کافر سائنٹسٹ کا کام ہے۔ مسلم سائنٹسٹ جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا یقین بڑھ جائے گا، اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میری علم میں جو اضافہ کیا ہے اس سے میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا، اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے، اور یہی اس کا شکر کا رویہ ہوگا۔ اسی طرح تاریخ، معاشیات، سیاسیات، قانون اور دوسرے علوم و فنون میں بھی ایک مسلم اپنی تحقیق اور جد و جہد کے لحاظ سے ایک کافر کے مقابلے میں کم نہ رہے گا، مگر دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوگا۔ مسلم ہر علم کا مطالعہ صحیح نظر سے کرے گا، صحیح مقصد کے لیے کرے گا اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا،
تاریخ میں وہ انسان کے گزشتہ تجربوں سے ٹھیک ٹھیک سبق لے گا، قوموں کی ترقی اور تنزلی کے صحیح اسباب معلوم کرے گا، ان کی تہذیب و تمدن کی مفید چیزیں دریافت کرے گا، اور ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا، اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جن کی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہو گئی۔ معاشیات میں دولت کمانے اور خرچ کرنے کے ایسے طریقے معلوم کرے گا جن سے تمام انسانوں کی بھلائی ہو، نہ یہ کہ ایک کا فائدہ اور بہتوں کا نقصان ہو۔ سیاست میں اس کی تمام توجہ اس طرف ہوگی کہ دنیا میں امن، عدل اور انصاف اور نیکی اور شرافت کی حکومت ہو۔ کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے۔ حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھا جائے اور بندگان خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کیے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ مسلم کے اخلاق میں خدا ترسی، حق شناسی اور راست بازی ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک خدا ہے۔ میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں کسی چیز کا، حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوت کو کبھی مالک نہیں ہوں۔ سب کچھ خدا کی امانت ہے، اور اس امانت میں تصرف کرنے کا جو اختیار مجھ کو دیا گیا ہے اس کو خدا ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے گا، اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے اس کے اخلاق کا اندازہ کر لیجئے۔ وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا، وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا، وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہ سے روکے گا، وہ اپنے کانوں کو برائی سننے سے باز رکھے گا، اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا رہے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے۔ وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کی بجائے بھوکا رہنا زیادہ پسند کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا، وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پر کبھی نہ چلائے گا، وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنی کسی خواہش اور کسی ضرورت کو ظلم اور ناحق کے راستے پر کبھی نہ پورا کرے گا۔ وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا، حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے گا، اور اس کے لیے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہش کو، بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا۔ وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا، اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے شخص کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا، کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، اور اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلت ایسے شخص کے پاس کیوں کر پٹک سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور اس کو خدا کے سوا کسی سے بخشش اور انعام کا لالچ بھی نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستی سے ہٹا سکتی ہو، اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہو؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ عیش پرست نہیں، خواہشات نفس کا بندہ نہیں، حریص اور لالچی نہیں، اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے، اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ اطمینان کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا اور کسی کا حق نہ مارے گا، ہر شخص سے نیکی کرے گا اور کسی کے ساتھ برائی نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص کی بھلائی کے لیے کوشش کرے گا اور اس کے بدلے میں اپنے لیے کچھ نہ چاہے گا۔ لوگوں کے دل آپ سے آپ اس کی طرف کھینچیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اعتبار بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے گا، صداقت سے منہ نہ موڑے گا، وعدے کا سچا اور معاملے کا کھرا ہوگا، ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو
مگر خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا؟ کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا؟ ایک مسلم کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ مسلم کبھی دنیا میں ذلیل اور محکوم اور مغلوب بن کر نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ غالب اور حاکم ہی رہے گا، کیونکہ اسلام جو صفات اس میں پیدا کرتا ہے اس پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی۔ اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرے گا، کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا پورا پورا حق اس نے ادا کر دیا۔ جس امتحان میں خدا نے اس کو ڈالا تھا اس میں وہ پورے پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یہ ہے ابدی کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلی جاتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے، انسان کا فطری مذہب۔ یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خاص نہیں، ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں جو خدا شناس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں ان سب کا یہی دین تھا، یہی مذہب تھا، وہ سب مسلم تھے، خواہ ان کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور۔ وما علینا الا البلاغ۔